پارلیمنٹ کے اختیارات، پاورز آف پارلیمنٹ، پاکستان کی پارلیمنٹ اسے مجلس شورا کا نام دیا جاتا ہے۔ ویسے تو پارلیمنٹ کے اہم اختیارات قانون سازی کے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ مختلف نوعیت کے فرائض سر انجام دیتی ہیں۔ تو قانون سازی سے متعلق یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اختیارات مساوی ہوتی ہے، یعنی برابر ہوتے ہیں۔ کوئی بھی قانونی مسودہ جو کہ قانون سازی کے لیے پیش ہوتا ہے وہ پہلے ایک ایوان سے منظوری حاصل کرتا ہے اور پھر دوسرے ایوان سے بھی اس کی منظوری حاصل کرنا ضروری ہے، اور دونوں ایوانوں سے منظوری کے بعد وہ صدر کی منظوری کے لیے پیش ہوتا ہے۔ اب پارلیمنٹ ہے کن امور کے بارے میں قانون سازی کر سکتی ہے؟ یہ بیٹا آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پہلے کہ 3 امور کی فہرستیں ہوتی ہیں، ایک مرکزی امور کی فہرست، دوسری صوبائی امور کی فہرست اور تیسری مرکزی یا متصلہ امور کی فہرست۔ تو پارلیمنٹ مرکزی امور اور متصلہ امور یا مشترکہ امور کی فہرست کے متعلق جو ہے قانون سازی کر سکتی ہے۔ ایسے معاملات جو مرکزی امور میں ہیں اور یا مشترکہ امور کی فہرست میں شامل ہیں، ان معاملات کے بارے میں پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون بنا سکتی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ سے اگر کوئی صوبہ درخواست کرتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ جو صوبائی امور کی فہرست میں ہے، اس کے بارے میں کوئی صوبہ درخواست کرے پارلیمنٹ سے کہ اس کے بارے میں قانون سازی کر دی جائے، تو پارلیمنٹ کسی صوبے کی درخواست پر اس کے بارے میں قانون بنا سکتی ہے۔ اب یہ کہ چونکہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوان مساوی حیثیت رکھتے ہیں قانون سازی کے متعلق، تو اس لیے قانونی مسودہ پہلے دونوں ایوانوں میں سے کسی بھی ایک ایوان میں پیش ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے اس کو قومی اسمبلی میں پیش کر دیا جائے، وہاں سے منظور ہو، پھر وہ سینٹ میں چلا جائے، یا پہلے اس کو سینٹ میں پیش کیا جائے، وہاں سے منظوری حاصل کرنے کے بعد وہ قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش ہو۔ تو چلے بالفرض اس کی یوں مثال لیتے ہیں کہ پہلے اس کو ہم نے قومی اسمبلی میں پیش کیا۔ کوئی بھی ایوان کا رکن جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی کسی بھی مسئلے سے متعلق جو ہے وہ قانون سازی کا مسودہ جو ہے وہ متعارف کروا سکتا ہے۔ متعارف ہونے کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ بحث و تمہیز ہوتی ہے۔ جو رکن اس کو متعارف کروا رہا ہے وہ اس کے حق میں تقریریں کرتا ہے، حق میں رائے دیتا ہے، اور کچھ لوگ اس کے اگینسٹ ہو سکتے ہیں، مخالف ہو سکتے ہیں، اس پہ تنقید کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے حق میں اور اس کے مخالف کافی بحث مباحثے کے بعد اس کو ووٹنگ کے لیے یا رائے شماری کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اگر تو ووٹنگ کے نتیجے میں اگر اس کی حمایت میں زیادہ ووٹ آ جاتے ہیں تو وہ مسودہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا مطلب ہے وہ قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا، اب وہ سینٹ میں جائے گا، اور سینٹ میں بھی وہ مسودہ وہی تمام مراحل طے کرے گا جو اس نے قومی اسمبلی میں طے کیے تھے۔ پھر سینٹ سے منظوری کے بعد وہ صدر کی منظوری کے لیے جاتا ہے۔ بالفرض اگر ایسے ہوتا ہے کہ ایک ایوان اس کا حامی ہوتا ہے اس مسودے کا، اور دوسرا ایوان اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اس کی منظوری نہیں دیتا، تب ایسی صورت میں جو ہے وہ صدر دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس طلب کرے گا، اور اس اجلاس میں پھر دونوں ایوان مل کے جو ہے وہ اس مسودے کا فیصلہ کریں گے، اور جو ایوان اس کے مخالف ہوتا ہے اس کو جو ہے اس کی حمایت میں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہاں سے دونوں ایوانوں سے پھر منظوری کے بعد صدر کی منظوری اس نے 30 دنوں کے اندر اندر حاصل کرنی ہوتی ہے۔ یہ تو ہیں قانون سازی کے اختیارات، اور اگلے نمبر پہ جو ہے وہ انتظامی اختیارات دیکھتے ہیں۔ انتظامی اختیارات میں اب انتظامیہ کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے، اور وزیر اعظم الیکشنز کے بعد جو ہے وہ قومی اسمبلی سے اپنے اعتماد کا ووٹ لیتا ہے، اور اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد پھر وہ اپنے ساتھیوں پر مشتمل ایک ٹیم کو چنتا ہے جو کہ کابینہ کہلاتی ہے، اور یہ جو اس کے کابینہ کے اراکین کے ذریعے وہ ملک کا نظم و نسق چلاتا ہے۔ تو کابینہ کے یہ جو اراکین ہوتے ہیں یہ وفاقی وزراء ہوتے ہیں، یعنی ان کو مختلف قسم کے محکمے تفویض کیے جاتے ہیں، یہ اپنے اپنے محکموں کے سربراہ ہوتے ہیں، اور یہ اپنے محکموں کے وزیر ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم جو ہے وہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں سے اپنی کابینہ کے اراکین چنتا ہے۔ زیادہ تر اراکین قومی اسمبلی سے لیے جاتے ہیں، اور 1/4 اراکین جو ہے وہ سینٹ سے لیے جاتے ہیں، اور پھر سینٹ اور قومی اسمبلی سے اراکین چننے کے بعد ان کو مختلف محکمے جو ہیں وہ تفویض کیے جاتے ہیں۔ وہ اپنے اپنے محکموں کے سربراہ ہوتے ہیں، اور اپنے اپنے محکموں کی پالیسیاں بناتے ہیں، اور اپنے محکموں کے کاموں کے لیے وہ واپس وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتے ہیں۔
اب یہ چونکہ اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ سے لیے جاتے ہیں، اس لیے یہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاسوں میں شرکت کرتے ہیں اور ان کو اپنے اپنے محکموں کی پالیسیوں کے لیے وہ جواب دہ ہوتے ہیں اور تنقید کا سامنا کرتے ہیں۔ تو سینٹ اور قومی اسمبلی جو ہے اپنے اپنے اجلاسوں میں ان اراکین سے ان کے محکموں سے متعلق باز پرس کرتے ہیں۔ تو یہ اراکین مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر مطمئن نہ کر سکے تو پھر ان کے خلاف جو ہے وہ مختلف قسم کی تحریکیں پیش ہو سکتی ہیں۔ سب سے اہم تحریک جو ہوتی ہے وہ تحریک عدم اعتماد کی ہوتی ہے، یعنی وزیر اعظم اور کوئی وزیر جو ہے وہ اپنے کام کو صحیح انجام نہیں دے رہا اور اسے کوئی سنگین غلطی ہو جاتی ہے اور وہ ایوان کو مطمئن نہیں کر پاتا، تب اس کے خلاف جو ہے ایوان تحریک عدم اعتماد منظور کرتا ہے، اور اگر وہ تحریک عدم اعتماد منظور ہو جائے تو پھر وزیر اعظم اور اس کے کابینہ کو جو ہے وہ مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ پھر تحریک التوا میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی رکن جو ہے ایوان کا وہ اسپیکر کی توجہ اس مبذول کرواتا ہے کہ روٹین کی یا معمول کی کارروائی کو روک کر جو ہے وہ کسی خاص مسئلے کے اوپر جو ہے وہ پہلے بحث و تمیز کر لی جائے۔ تو اب اسپیکر جو ہے عموماً ان کی درخواست کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ تحریک التوا ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ تحریک ملامت میں یہ کہ کوئی رکن اسمبلی جو ہے وہ اپنے کام کے سلسلے میں غافل پایا گیا ہے اور اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کو باہر اس کے کام پہ جو ہے ملامت وغیرہ کی جاتی ہے اور تنقید کی جاتی ہے اور سرزنش وغیرہ کی جاتی ہے۔ تو یہ ہو گئے انتظامی اختیارات۔ اگلے نمبر پہ ہیں عدالتی اختیارات، جوڈیشل پاورز۔ اب یہ ہے کہ ملک کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے بارے میں ججوں کی تعداد اور ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر، ان کے اصول و ضوابط، کام کرنے کا طریقہ کار، یہ تمام، یا پھر ان کی تنخواہ وغیرہ، ان تمام چیزوں کا تعین جو ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کرتی ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے جج کتنے ہونے چاہیے، ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر کیا ہے، ان کو کیا تنخواہ ملنی ہے، ان کو سہولیات کیا ملنی ہے، اور کورٹس کے کام کرنے کا طریقہ کار یا قواعد و ضوابط کیا ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ صدر کو اس کے عہدے سے الگ کر سکتی ہے۔ وزیر اعظم کو اس کے عہدے سے الگ کرنا ہو تو وہ تحریک عدم اعتماد ہوتی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کہتے ہیں۔ اور اگر صدر کو اس کے عہدے سے الگ کرنا ہو، برطرف کرنا ہو، تو وہ تحریک مواخذہ کہلاتی ہے، یعنی امپیچمنٹ کہلاتی ہے۔ تو پارلیمنٹ جو ہے وہ صدر کو اس کے عہدے سے الگ کر سکتی ہے اگر بالفرض صدر کسی ذہنی یا جسمانی معذوری کا شکار ہو گیا ہے یا سنگین بدعنوانی میں ملوث پایا جاتا ہے، تو پھر پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ اس صدر کے خلاف جو باقاعدہ تحقیقات کرتی ہے، اور تحقیقات کے نتیجے میں اگر صدر کا قصور ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس کے عہدے سے برطرف کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی یہ کہ صدر کو جو ہے وہ منتخب بھی کیا صدر کو جو ہے وہ منتخب کرنے کی ذمہ داری پارلیمنٹ کے اوپر ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیاں یہ مل کے جو ہے وہ صدر کو منتخب کرتے ہیں اور صدر کا انتخاب عمل میں لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سینٹ جو ہوتی ہے وہ اپنے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب کرتی ہے، اور جو قومی اسمبلی ہے وہ اپنے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کرتی ہے۔ پھر ہے مالیاتی اختیارات، فائنینشیل پاورز۔ اچھا بیٹا، یہ پہلے بھی شاید بات ڈسکس ہو چکی ہے کہ جتنے بھی مالیاتی مصفدات ہوتے ہیں وہ سارے پہلے قومی اسمبلی میں پیش ہوتے ہیں، اور عام مصفدات جو ہوتے ہیں وہ دونوں ایوانوں میں سے کسی بھی ایوان میں پہلے پیش ہو سکتے ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے مالیات کے اوپر پورا کنٹرول جو ہوتا ہے وہ قومی اسمبلی کا ہی ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے کوئی بھی مالیاتی مسودہ ہے یا غیر مالیاتی ہے، یہ فیصلہ جو ہے اسپیکر کرتا ہے۔ اگر تو وہ مالیاتی ہو تو اس کے بارے میں کارروائی قومی اسمبلی کرتی ہے، اگر غیر مالیاتی ہو تو پھر وہ مسودہ دونوں ایوانوں میں سے کسی بھی ایوان میں پہلے پیش کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو ایک وزیر خزانہ ہوتا ہے وہ ملک کا تمام محکموں کی جو ہے وہ آمدنی اور اخراجات کا حساب کتاب لگا کے
جو ہے وہ ملک کا ایک سالانہ بجٹ تیار کرتا ہے اور اس بجٹ کو جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس بجٹ کے اوپر جو ہے مکمل بحث و تمہیز ہوتی ہے، اس پر تنقید بھی ہوتی ہے، اس کے بارے میں مختلف ترامیم پیش ہوتی ہیں۔ بہرحال اس بجٹ کو جو ہے وہ اسمبلی سے منظوری کے بعد جو ہے وہ صدر کی منظوری کے لیے پھر بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یعنی بجٹ کو منظور کرنے کے علاوہ قومی اسمبلی جو ہے وہ نئے ٹیکس بھی عائد کر سکتی ہے اور پرانے ٹیکسوں کے اندر ترمیم کر سکتی ہے، رد و بدل کر سکتی ہے، یا سرے سے ہی پرانے ٹیکسوں کو وہ ختم کرنے کی مجاز ہے۔ آگے قومی اسمبلی پھر آئین میں ترمیم بھی کر سکتی ہے، یعنی امینڈمنٹ کر سکتی ہے کانسٹیٹیوشن میں۔ ترمیم کے لیے بیٹا آپ لوگوں نے جب 1973 کا آئین پڑھا تھا بتایا تھا کہ پہلے دونوں ایوانوں کے قومی اسمبلی کی 2/3 اور سینٹ کی سادہ اکثریت تھی، اس کو منظوری دیتی تھی، لیکن پھر 1985 کی ترمیم کی روح سے اب قومی اسمبلی بھی 2/3 اراکین کی اکثریت سے منظوری دے گی اور سینٹ بھی 2/3 اکثریت سے جو ہے وہ اس کی منظوری دے گی۔ تو آئین میں ترمیم کے لیے بھی مسودہ پہلے قومی اسمبلی میں پیش ہوتا ہے، قومی اسمبلی کے اراکین 2/3 اکثریت سے اس کی منظوری دیں گے، پھر اس کے بعد وہ مسودہ سینٹ کے سامنے جائے گا اور سینٹ کے اراکین اس کے اوپر غور و خوض کریں گے اور اس کے بعد پھر 2/3 اکثریت سے اس کی منظوری دیں گے، اور پھر منظوری کے بعد جو ہے صدر کی حتمی منظوری کے لیے وہ مسودہ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس آئین کا تعلق جو ہے آئینی ترمیم کا تعلق اگر کسی صوبے کی حدود سے ہے تو اس متعلقہ صوبے کی اسمبلی سے جو ہے وہ پیشگی منظوری لینا ہوگی۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ شکایت کا ازالہ، یعنی اب جو سینٹ کے اراکین اور قومی اسمبلی کے اراکین ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں کے ممبرس ہوتے ہیں، وہاں سے الیکٹ ہوئے ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ اپنے اپنے حلقے کے اراکین سے جو ہے مکمل رابطہ رکھتے ہیں اور ان کے اپنے اپنے حلقے کے عوام سے ملتے رہتے ہیں اور وہاں کے جو مسائل ہیں ان سے وہ آگاہ ہوتے ہیں اور پھر ایوان میں اپنے اپنے حلقے کے اراکین کے مسائل کو وہ پیش کرتے ہیں اور ان کے بارے میں فنڈز حاصل کرتے ہیں اور پھر اپنے اپنے حلقوں پہ ان ترقیاتی فنڈز کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہنگامی اختیارات کے ملک کے اندر جو ہے وہ ایمرجنسی لگانے کی اجازت جو ہے وہ پارلیمنٹ کو ہوتی ہے۔ اگر ملک کی سلامتی کو خطرہ درپیش ہے، کوئی اندرونی حالات کافی حد تک گڑبڑ ہو گئے ہیں اور صورتحال جو ہے وہ بہت نازک رخ اختیار کرتی جا رہی ہو، تب ایسی صورت میں جو ہے وہ 6 ماہ کے لیے جو ہے ملک کے اندر ایمرجنسی یا ہنگامی صورتحال جو ہے وہ پارلیمنٹ عائد کر سکتی ہوتی ہے۔